بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام دیکھنے والوں کو 365 کی پوری ٹیم کی طرف سے شب معراج بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس دن کے صدقے پاکستان کے تمام مسائل حل کرے۔ یقیناً بہت سارے ایشوز آج ڈسکس کرنے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ فرام دا کورٹ۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار نذیر عباس کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس واپس لے لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے نذیر عباس کو کلین چٹ دے دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے جان بوجھ کر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی۔ نذیر عباس کی جانب سے بدنیتی کا ثبوت نہیں ملا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انتظامی آرڈر سے جوڈیشل آرڈر کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر پہلی سماعت بھی ہوئی۔ آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا جوڈیشل کمیشن نے جن ججز کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا وہ بینچ کا حصہ ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی بولے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جائے۔ جسٹس مندوخیل بولے آپ کی خواہشات کے مطابق فل کورٹ نہیں بن سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ کے معاملے پر آپ خود کنفیوژن کا شکار ہیں۔ جسٹس مندوخیل نے وکیل فیصل صدیقی سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی لڑنے کے موڈ میں آئے ہوئے ہیں۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم کسی سے لڑنا نہیں چاہتے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے پر پابندی تو کوئی نہیں ہے۔ وکیل صدیقی صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم اختیارات کی تقسیم کے اصول کے خلاف ہے۔ اور پھر وکیل عزیز بھنڈاری صاحب نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے وقت ایوان نامکمل تھا۔ جسٹس مندوخیل نے سوال کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے لیے کل ممبران پر ووٹنگ ہوئی تھی یا دستیاب ممبران پر؟ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر دستیاب ممبران نے ووٹنگ کی تھی۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کیا ایوان میں تمام صوبوں کی نمائندگی مکمل تھی؟ جیسے وکیل صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی سینٹ کی نمائندگی مکمل نہیں تھی، وہاں سینٹ انتخابات ابھی رہتے تھے۔ عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ وکیل صلاح الدین صاحب نے کہا کہ درخواست میں ایک نکتہ مخصوص نشستوں کا بھی اٹھایا گیا ہے، ایوان مکمل ہی نہ تھا تو ترمیم کیسے لائی جا سکتی تھی؟ اور پھر سماعت 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ 3 ہفتوں بعد یہ امپورٹنٹ کیس دوبارہ سنا جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، سیاسی بات کریں تو آخرکار بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے 190 ملین پاؤنڈ کے سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ ویسے تو کافی دیر کے بعد یہ کام پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے۔ اپیل میں موقف اپنایا گیا ہے کہ نیب نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا اور نامکمل تفتیش کی بنیاد پر جلد بازی میں سزا سنائی گئی۔ این سی اے سے معاہدے کا متن حاصل نہ کرنا تفتیشی ایجنسی کی ہچکچاہٹ کو واضح کر دیتا ہے۔ این سی اے حکام کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا گیا۔ ہائی کورٹ احتساب عدالت کا 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دے اور دونوں کو بری الزماں بھی قرار دیا جائے، یہ اپیل میں کہا گیا ہے۔ آگے بڑھیں، مذاکرات کی بات کریں تو مذاکرات سے متعلق برشا ہے کہ کل حکومت کے ساتھ مذاکرات میں نہیں بیٹھیں گے۔ اس حوالے سے باضابطہ آگاہ بھی کر دیا ہے، جبکہ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیشن بنا تو جج کسی کی مرضی کے نہیں ہوں گے۔ یاد رہے کل مذاکرات کا 4تھا راؤنڈ ہونا ہے، جس کے لیے اسپیکر نے دونوں فریقین کو آگاہ بھی کر دیا ہے، مگر پی ٹی آئی کی قیادت نے کمیشن کے قیام تک کسی بھی قسم کے ڈائیلاگ سے منع کر دیا ہے۔ واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے، سینیٹر عرفان صدیقی بولے پہلے بھی پتا چکا ہوں اپوزیشن طے شدہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ 7 روز کے اندر کمیشن بنانے کی بات کی گئی تھی جو کل مکمل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپوزیشن کا یہ رویہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ابھی 7 روز باقی ہیں، کمیشن بن سکتا ہے اور ابھی سے بائیکاٹ۔ خیر، ایک اور ایشو پاکستان میں بہت بڑا ہے، وہ ہے پیکا ایکٹ کا۔ پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی تو قومی اسمبلی کے بعد آج سینٹ سے بھی منظوری لے لی گئی ہے۔ اپوزیشن اور صحافی برادری کی جانب سے بل کی شدید مخالفت ہوئی ہے۔ جے یو ایف اے کے سینیٹر کامران مرزا بولے بل میں بہت سی کمزوریاں ہیں، فیک نیوز کی تشریح نہیں کی گئی ہے۔ حکومتی سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اس بل کی روح سے اتفاق کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی پیکا ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پیکا کے ذریعے آزادی اظہار رائے کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، اور پی ایف یو جے ہو، جو جے اے سی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہو، صحافیوں کی، سب نے پیکا ایکٹ کے خلاف کل سے ملک بھر میں احتجاج کی کال دے دی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ صدر مملکت آصف علی زرداری اس بل پہ فائنل دستخط کرنے سے پہلے جو اعتراضات ہیں ان کے اوپر سٹیک ہولڈرز کے اعتماد میں لیا جائے، کنسنسس کیا جائے، اور پھر اس بل کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں کامران بھنگر صاحب۔ بھنگر صاحب تھینک یو سو ویری مچ۔ سابق گورنر خیبر پختونخوا کے حاجی غلام علی صاحب جے یو ایف اے کے رہنما ہیں، بہت بہت شکریہ حاجی غلام علی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ کھیلداس کوہستانی صاحب فرام پی ایم ایل این ہمیں جوائن کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں قمر زمان کائرہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ لیٹس اسٹارٹ دا ڈسکشن۔ پہلے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کھیلداس کوہستانی صاحب سے، کیونکہ وہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ کوہستانی صاحب، جو مذاکرات کا مسئلہ ہے
190 ملین پاؤنڈ کیس ہے عمران خان کے خلاف، اور بھی بہت سارے کیس ہیں. آج عدت کے نکاح کیس کی بھی ایک اور دائر کر دی ہے مانیکا صاحب نے کہ جو فیصلہ آیا وہ غلط آیا. اور مذاکرات بھی ہو رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. اب پی ٹی آئی نے تو کہہ دیا ہے کمیشن بنا تو مذاکرات ہوں گے. حکومت کہہ رہی ہے جو 7 دن دیے تھے پی ٹی آئی نے وہی پورے نہیں ہوئے ہیں، ابھی سے بوائیکاٹ کر رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حکومت پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے، سیاسی استحکام لانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو کوئی پولیٹیکل سپیس دے سکتی ہے؟ یہ آپشن پی ایم ایل این کی ٹیبل پر موجود ہے یا نہیں؟ کوہستانی صاحب. دیکھیں، پہلی بات یہ کہ مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کے خواہش پہ ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے کمیٹی بنائی، اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے ان کی گزارش پہ، ان کی خواہشات پہ چلتے ہوئے اپوزیشن کی وزیر اعظم سے رجوع کیا، اور وزیر اعظم کو بھی ایک کمیٹی بنانے کے لیے کہا. اور وزیر اعظم نے سینئر جو ہمارے رہنما ان کے مشتمل، جس میں پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اتحادی بھی شامل کیے، ایک بڑے دل سے، مطلب ایک کھلے دل سے اور سنجیدگی سے اس کمیٹی کا آغاز ہوا. مذاکرات اچھے ماحول میں ان کا آغاز ہوا. آپ نے دیکھا جانب سے جو حکومت کی بینچز پہ یا اپوزیشن کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا ان کے اتحادی بڑے کھلے دل سے ایک دوسرے کی بات سنی گئی. اور آج تک جو معاملات طے ہوئے تھے کہ بھئی آپ ہمیں ریٹرن میں دیں گے، ڈیمانڈ بھی دے دی اور حکومت بھی جاری کی. ان کو میں سمجھتا ہوں لائن میں ڈسٹربنس ہے. I can't hear you clearly. کیا جواز ہے کہ کل وہ نہیں آ رہے ہیں؟ بالکل میں سمجھتا جو بھی لائن میں ڈسٹربنس ہے. کوہستانی صاحب I'll come back to you کوہستانی صاحب. بنگش صاحب، مذاکرات ملک کے وسیع تر مفاد میں ہونے چاہیے تھے، جمہوریت کا حسن ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ 7 روز دیے تھے کمیشن بنانے کے لیے، ابھی تک 7 روز ہوئے نہیں ہیں کہ وہ بوائیکاٹ کر کے چلے گئے ہیں. کہہ رہے ہیں جب تک کمیشن نہیں بنے گا ہم بیٹھیں گے نہیں. پی ٹی آئی کے اندر بھی ہم بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ چاہے گی کہ پی ٹی آئی مذاکرات کے ذریعے اپنی مشکلات سے نکل سکے؟ بنگش صاحب، کامران بنگش صاحب. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، سب سے جو بڑا خوف نون لیگ کا ہے یا موجودہ رجیم کا ہے وہ تو یقینی طور پر 8 فروری کے انتخابات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے ایک ہول ہارٹڈلی ایک میسج پہنچا دیا کہ ٹھیک ہے 8 فروری کے معاملات کو آرام سے دیکھ لیں گے. حالانکہ سب کو پتا ہے، پاکستان کے ہر شہری کو پتا ہے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، نہ کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ وہ کچھ کر رہے ہیں، نہ کوئی گورننس پہ ہے، نہ مہنگائی ختم ہو رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 2 ایشوز کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے اوپر انسسٹ کیا، ایک 9 مئی اور ایک جو 26 نومبر ہے. اور اس کی بہت بڑی وجوہات ہے. ایک واقعے پر پاکستان تحریک انصاف کو مورد الزام ٹھہرایا گیا کہ تحریک انصاف نے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کی. دوسرا واقعہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکن شہید ہوئے، پرامن نہتے کارکنان کے اوپر گولیاں چلی. خان صاحب نے ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ انسسٹ کیا، اور 8 فروری کے معاملات کو انہوں نے فی الحال پس پوش ڈال دیا کہ سیاست نہیں، ہم اس ملک کی بہتری کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب حکومتی وزراء کی آپ ان کا رویہ دیکھ لیں، آپ ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. ایک متکبرانہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا کہ نہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ یہ کوئی ریفارمز لے کر آ رہے ہیں، نہ عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے. اس سب کے باوجود ان کا رویہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایسے سمجھ رہے ہیں کہ جیسے حقیقت میں انہوں نے کوئی 2/3 اکثریت لی ہوئی ہو یا ان کو کوئی ووٹ پڑا ہو. ان کے تو قائدین جو ہے وہ کاؤنسلرز بھی منتخب نہیں ہو سکتے ہیں. 8 فروری کے الیکشنز کو اگر ہم بنیاد بنا لیں تو پورے پاکستان میں تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی. اس سب کے باوجود خان صاحب نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کرتے ہیں، سسٹم کو اور اس سارے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے رویہ جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن ایک واحد آپ کی نظر میں حکومت کا رویہ مناسب نہیں ہے. اللہ میں حاجی غلام علی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. سابق گورنر کے پی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب،
آپ کی نظر میں یہ مذاکرات جو ہو رہے تھے اگر ان کو کسی رزلٹ پر نہیں پہنچنا تھا تو کیوں کیے جا رہے تھے یہ مذاکرات؟ کیا آپ کی نظر میں نیک نیتی کے ساتھ یہ مذاکرات کیے جا رہے تھے یا پھر پیچھے کچھ اور مقاصد تھے، ٹائم بائنگ ٹیکنیکس تھی، کوئی اور ٹیکٹکس تھے آپ کی نظر میں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں مذاکرات جو شروع ہوئے تھے اور عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی، پھر اسپیکر صاحب نے بھی اس میں رول ادا کیا، جی سر، تو ہمیں بحیثیت پاکستانی اور اس ریاست کا ایک فرد کی حیثیت سے ہر ایک کو اچھائی کی امید کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، کیونکہ ہماری ریاست اس وقت مشکل میں ہے، سیاسی عدم استحکام بھی ہے، معاشی عدم استحکام بھی ہے، اور اگر حکومت ہمیشہ حکومت جو ہے وہ بڑا پن کا مظاہرہ کرے گی، اور اگر حکومت بڑا پن کا مظاہرہ نہیں کرے گی تو اپوزیشن کبھی بھی نرمی اختیار نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کو اچھی نیت سے بیٹھ کے اس کی کامیابی کے لیے کوشش کر دینی چاہیے۔ جو چیزیں آئین اور قانون کے دائرے میں حکومت کے اختیار میں ہیں، جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے تو اسے فی الفور پورے کرنے چاہیے۔ جو چیزیں حکومت کے اختیار میں نہیں، عدالتوں کے اختیار میں ہیں، تو ان سے نیگوشیشن کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتی ہے۔ اب اس وقت دیکھیں جس طرح محترم میرے دوست نے فرمایا کہ 8 فروری کے انتخابات کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں، جمعیت علماء اسلام نے پہلے دن سے اس کو ماننے سے انکار کیا، اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پیر پگاڑا صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ وہ اس وقت کہتے تھے کہ بلی چوہے کا کھیل، اور یہ شروع ہو گیا بلی چوہے۔ اصل میں ہم نے 7 اشروں سے زیادہ اس ملک میں وقت ضائع کرنے کے پے در پے ہم اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ریاست کی ترقی، خوشحالی، عوام کو بے روزگاری سے نجات دلانا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں یہ ایک مصمم قانون سازی ہونی چاہیے یا مصمم ارادہ ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک میں۔ پر حاجی صاحب آپ سے آپ کے حلقے کے لوگ یہ پوچھتے نہیں ہوں گے، خیبر پختونخوا کے رہنے والے یہ سوال پوچھتے نہیں ہوں گے کہ جو حکومت کرم کے اندر تو ٹینشن ختم نہیں کر سکی ہے، وہ یہ سیاسی ٹینشن کیا ختم کرے گی؟ یہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب تک ملک میں آزادانہ، منصفانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن اور حکومت بنانے کے لیے جمہور کو حق نہیں دیا جائے گا، یہ ملک اس طرح پسماندگی میں چلتا رہے گا، اور اس ملک کے نوجوان جو ہے نا وہ بالکل موجودہ سسٹم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور بزنس کمیونٹی میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ حکومت محترم شہباز شریف صاحب یا کامرس منسٹری جا کے دبئی سے پوچھے کہ آپ کے چیمبر میں ڈیلی کتنے پاکستانی آ کے چیمبر میں اپنی ممبرشپ بنا رہے ہیں، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ دیکھیں ہم، یہ ریاست ہماری ہے اور اس ریاست کی ترقی اور خوشحالی ہماری ہے، کبھی ہماری حکومت ہوگی، کبھی پی ٹی آئی کی ہوگی، کبھی مسلم لیگ کی، لیکن جمہور کو حق دیا جائے۔ اگر جمہور کے حق پر ہم ڈاک ڈالیں گے اور اسی طرح ہم خواہش کریں گے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم ترقی کے راہ پر گامزن کریں گے۔ آمین 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 آمین، اللہ کرے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ثابت ہو۔ اور ہم یہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں سے، جمعیت علماء اسلام ہم کمٹ ہے ریاست کے ساتھ، آئین کے ساتھ، اور ہم کہتے ہیں کہ ریاست پر سیاست بالا نہیں ہونی چاہیے، ریاست کمز فرسٹ۔ I'll come back to you۔ حاجی صاحب میں آپ کو واپس آتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ بھنگا صاحب آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک ڈیڈ آف کانفیڈینشیلٹی لیک ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں، ایک صحافتی ادارے کی جانب سے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ تھا کہ جو پراپرٹی ٹائکون اور این سی اے کے درمیان کو ڈیل ہوئی ہے وہ بیانیہ جھوٹا نکلا۔ کچھ کمنٹ کریں گے بنگل صاحب اس کے اوپر؟ دیکھیں، آپ لنڈن کے کورٹس کی ججمنٹ دیکھ لیں، پیرا 47، اس میں بڑا واضح ہے، لنڈن کی کورٹس نے اس کے اوپر فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ بے بنیاد کیس ہے، سب کو پتا ہے، اس پہ میرے خیال سے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جتنے بھی کیسز ہیں
پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کے کارکنان کے اوپر. یہ سارے کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. ابھی دیکھیں جب القادر ٹرسٹ کا کیس جو ہے اس میں کوئی سبسٹانس نظر نہیں آ رہا تھا تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ ایک بدنام زمانہ جس کا ذکر کرتے ہوئے جو مہذب لوگ ہیں وہ شرما جاتے ہیں, وہ عدت والا کیس, اس کو دوبارہ سے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یا جو باقی کیسز ہیں, یہ ہمیں پتہ ہے کہ کیسے یہ بنائے جاتے ہیں, کیسے آپ کو چارج کیا جاتا ہے, کیسے آپ کے خلاف ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ سیاست کو ہم اس نہج پر لے کر چلے جاتے ہیں کہ وہ ذاتیات کے اوپر بات آ جاتی ہے اور کوئی سبسٹینس نہیں ہوتا, ہم بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب الحمدللہ پاکستانی نوجوان, پاکستانی قوم جو ہے وہ کافی باشعور ہے, وہ ان معاملات کو جو ہے بڑی تہ تک دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے یا کوئی وہ ہے. وہ سب کو پتا ہے کہ کیسے لوگوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے, کیسے لوگوں سے کنفیشنل سٹیٹمنٹس لی جاتی ہیں, کیسے لوگوں سے پریس کانفرنسز کرائی گئی, کیسے لوگوں سے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی, یا اس کے بعد جو ہے کیسے الیکشنز چوری ہوئے, کیسے عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا. میرے خیال سے جو غلام علی صاحب نے بات کی ہے یہی بنیاد ہے ہماری سیاست. بالکل ٹھیک, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. we'll continue the discussion after this break. viewers ایک بریک لے رہے ہیں, کہ میں stay with us, we'll be right back. Take a break. چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف 2 درجن سے زائد, ٹو بی پریسائز 29 درخواستوں پر آج ایٹ لاسٹ آئینی بینچ نے 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کے کئی ماہ بعد سماعت کی ہے, اور سماعت کے اندر بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے گئے. لیکن مینلی جو ایک ہمیں کامن ایشو مجھے نظر آیا, جو ایک کامن ڈیمانڈ مجھے نظر آئی, جس طرح منصور علی شاہ صاحب توہین عدالت کے کیس کو فل کورٹ کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں جس میں سارے سپریم کورٹ کے ججز موجود ہوں, اسی طرح اس کیس کے اندر بھی بہت سارے درخواست گزار کی یہ خواہش ہے کہ اس امپورٹنٹ کیس کو آئینی بینچ نہ سنے, سپریم کورٹ کا فل بینچ سنے, سارے ججز موجود ہوں, پھر بہتر طریقے سے فیصلہ آئے گا. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوا خواتین و حضرات کہ وہ آئینی بینچ جو روزانہ کی بنیاد پر کیسز سنتا تھا یا وہ جلد از جلد اس کو ڈسپوز کرتا تھا, کیونکہ ہم جانتے تھے آئینی بینچ کا مقصد تھا اسمارٹ اینڈ سپیڈی جسٹس, لیکن دیکھا یہ گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست کو 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا گیا. اب اس کی اگلی سماعت 3 ہفتوں کے بعد ہوگی. کیا وجہ ہو سکتی ہے اتنا ڈیلے کی, 3 ہفتوں کا ٹائم دینے کی, یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے اپنے مہمانوں سے. میں گفتگو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. حاجی غلام علی صاحب, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عدالتی نظام ملک کی ترقی کے لیے یقیناً کلیدی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے دعوے کیے گئے تھے کہ نظام بہتر ہو جائے گا. آئینی بینچ کے سامنے جب وہ کیس آتا ہے جس کیس سے آئینی بینچ بنا, یعنی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی آئینی بینچ حقیقت بنا, قیام پذیر ہوا, تو جب 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف 29 درخواستیں لگتی ہیں, پہلی سماعت ہوتی ہے, 3 ہفتوں کے لیے کیس ملتوی کر دیا جاتا ہے. عجیب سی بات نہیں لگی سر آپ کو یہ وہ بینچ جو روز کیس سنتا تھا؟ آئی تھنک حاجی غلام علی صاحب کی بھی لائن ڈراپ ہو گئی ہے, لیکن یقیناً بہت بڑا ایشو ہے. اس کیس یہ بھی جانتے ہیں آج, کیونکہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی کافی ان ایکشن نظر آئے, اور آئینی بینچ کے اندر کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سے پہلے توہین عدالت کی کارروائی میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے یہ ریمارکس تھے کہ توہین عدالت کی کارروائی ایکچولی اس بینچ کی طرف, اس کمیٹی کی طرف ہونی چاہیے جس نے یہ سارے بینچ بنائے اور ان کا قیام کیا. اور پھر آج مندوخیل صاحب نے بھی کافی ایسے ریمارکس دیے جسے نظر آیا کہ وہ کافی ناراض ہیں ان ریمارکس سے. وہ کہتے ہیں کہ توہین عدالت کا مرتکب قرار دیا گیا, اب کمیٹی اجلاس میں نہیں جاؤں گا. کوئی ایک وکیل مجھے بتا دے ہمیں آئینی بینچ میں بیٹھ کر کیا مفاد مل رہا ہے؟ ہمارا واحد مفاد آئین کا تحفظ کرنا ہے. کیا ہم خود شوق سے آئینی بینچ میں بیٹھے ہیں اور ہمیں بتایا جائے کیا مفادات حاصل کیے ہم نے؟ آخر پتہ تو چلے مفادات کیا ہوتے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کوئی اور میرے نام سے کچھ لے رہا ہو, کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو. اسی لیے جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ یقیناً جو مندوخیل صاحب نے دونوں کی بینچ کے فیصلے پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے یہ ریمارکس دیے ہیں, اور ان کا انداز واضح بتا دیتا ہے کہ ججز کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے بھی درخواست کر دی کیس فل کورٹ میں جائے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کے جو درخواست گزار ہیں وہ بھی یہ درخواستیں کر رہے ہیں کہ کیس فل کورٹ میں جائے. وجہ یہ ہے
کہ کافی سارے اس وقت درخواست گزار عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آئینی بینچ کے اوپر، اس کے فیصلوں کے اوپر، اس کمیٹی کے اوپر، 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر. اور جب تک آئینی بینچ جو کہ بنائی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہے، اگر وہ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر لگے ہوئے کویسچن مارکس کو ریلیٹ نہیں کرے گا، تب تک میرے خیال سے پرابلم سالو نہیں ہوں گے عدالتوں میں. کوہستانی صاحب، آئی ہوپ یو کین ہیئر می سر. 26ویں آئینی ترمیم کی جو 29 درخواستیں ہیں سر، آئینی بینچ نے آج اس کی پہلی سماعت کی ہے اور پہلی سماعت میں نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور 8 رکنی آئینی بینچ نے 3 ہفتوں کے لیے سماعت ملتوی کر دی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ سر روزانہ کی بنیادوں پر سماعت ہوگی اور جلد از جلد ان درخواستوں کا فیصلہ آئے گا، کیونکہ آئینی بینچ کا ریکارڈ بھی پاسٹ میں ایسا ہی ہم نے دیکھا کہ یا وہ کیس جلد از جلد ڈسپوز کر رہے تھے یا پھر روزانہ سماعتیں دے کر فیصلہ دے رہے تھے. آپ کی نظر میں 3 ہفتے اس کیس کو ملتوی کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے سر؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ یہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون یا ان کی کا جو پارلیمنٹ کا کردار ہے اس پہ کوئی سوال میں سمجھتا ہوں اٹھانا، یہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا وجوہات ہے. اگر چند لوگوں کی خواہشات ہے یا ان کی سیاست میں عمل دخل ہے تو ان کو چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، مگر ہمارا کام ہے قانون بنانا. آئین میں اگر کوئی گنجائش ہے ہم بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے. 26ویں آئینی ترمیم آئی تو کل ہم 27ویں ترمیم بھی لائیں گے، تو یہ کوئی ہمیں نہیں روک سکتا. جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں عدالت کتنی تاریخ دیتی نہیں دیتی یہ ان کا کام ہے، اور عدالت جو بھی کسی حوالے سے فیصلہ کرتی ہے وہ عدالتوں کے کام میں کوئی اس پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہوں گا. میں صرف اپنے بنائے ہوئے قانون جس میں میں نے ووٹ کیا ہے، جو میرا کردار ہے، جس میں مجھے عوام نے اس کے لیے اسمبلی میں تو میں نے جو ملک کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے ہم قانون سازی بناتے ہیں، بناتے رہیں گے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا، لیکن قانون سازی بھی قانون کے دائرے میں رہ کر کی جائے گی سر، اور اس کو وہ قانونی سٹیمپ کنفرمیشن کا عدلیہ لگا دیتی ہے کہ ہاں جو قانون سازی ہوئی، کیونکہ اب 29 درخواستیں ہیں سر، 29 درخواستیں ہیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ حکومت نے آئین اور قانون سے تجاوز کر کے آئین سازی یا قانون سازی کی ہے، اسی لیے اس کو کالعدم قرار دیا جائے. اور کیونکہ اس قانون سے ہی آئینی بینچ بنا ہے تو آئینی بینچ کو اپنے قیام کو صحیح لیجیٹمیٹ ثابت کرنے کے لیے سب سے پہلے ان درخواستوں کو سننا چاہیے. لیکن وہ آئینی بینچ نے بہت مہینوں کے بعد یہ درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کی ہیں، اور پھر جب مقرر ہوئی پہلی سماعت تو پھر 3 ہفتے کے لیے ملتوی ہو گئی. ڈونٹ یو فائنڈ سم تھنگ فشی ان دس سر؟ دیکھیں، یہ جو سپریم کورٹ ہے، جو ادارہ ہے، ہمارا ادارہ ہے، اس کا قیام بھی اسی آئین پاکستان کے تحت ہوا ہے، اور جو عدالتوں میں آئین کی تشریح کرنا یا اس پہ جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کوئی آتی ہے تو یہ عدالتوں کا کام ہے، آئینی عدالت کا اپنا کام ہے. میں جو آپ کہہ رہے ہیں دوسری دفعہ آپ نے کہا ہے کہ اس کو زیادہ ڈیٹ دے دی کم، یہ ان کا کام ہے. میں دوسرے کے کام میں نہ میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ کوہستانی صاحب جب آپ نے نہ کسی ہمارے کام میں کوئی دخل اندازی دے. ہر ادارہ اپنے ڈومین میں رہ کر جو پارلیمنٹ کا کام ہے پارلیمنٹ کر رہی ہے، جو عدالتوں کا کام ہے عدالتوں. سر آپ کے لیڈرز، آپ کے آنریبل لیڈرز نے ہی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ قانون پاس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب عدالتیں اپنا کام یوں کریں گی، لیکن ویسا ہو نہیں رہا. خیر مجھے یہ بتائیے سر، پیکا ایکٹ میں جو ترمیم آج سینٹ سے بھی پاس ہو گئی ہے وہ بل، جس کے بعد صحافی برادری سراپا احتجاج، کل ملک گیر احتجاج ہوگا. جب پی ٹی آئی یہ بل لانا چاہ رہی تھی تو پھر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی صحافیوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتی. آج جب پی ایم ایل این یہ بل لانا چاہتی ہے اور آزادی اظہار رائے کے اوپر یہ کھلم کھلا وار ہے، تمام تر صحافی برادری سیخ پا ہے. ڈو یو تھنک آپ کی حکومت جو کر رہی ہے وہ صحیح کر رہی ہے؟ یہی وقت کی ضرورت ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہو جائے گی سر؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں پیکا ایکٹ میں کسی ذمہ وار صحافی پہ کوئی آنچ نہیں ہے گی، اللہ کرے. اور قانون بنتے ہیں تحفظ دینے کے لیے. کوئی بھی قانون کس کے بنیادی حق جو ہے اس کو تسلط نہیں کرتا ہے. فیک نیوز کا معاملہ ضرور ہے. فیک نیوز کا صرف پاکستان نہیں، دنیا کے کئی ملکوں میں، ایون امریکہ، وہاں پہ بھی فیک نیوز. آپ نے بائیڈن کی اسپیچ سنی ہے، وہاں پہ بھی وہ متاثر ہے.
انڈیا میں متاثرین ہے، وہاں پہ ٹک ٹاک بند ہے. تو پاکستان میں جتنی آزادی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کسی اور ملک میں ہے. آسٹریلیا تو 16 سال کے بچوں تک نیٹ بند کر رہا ہے، انٹرنیٹ سوشل میڈیا جو ہے ان کو جو استعمال کرنے کے لیے روکنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں فیک نیوز میں اور صحافت میں فرق ہونا چاہیے. جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، جو انتشار، جو یعنی سر ضرورت پڑی تو ٹک ٹاک کی طرح دوسرے پلیٹ فارم بھی بند کیے جائیں گے، آپ یہی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فیک نیوز، یا آپ نے دیکھا لندن میں فیک نیوز سے فسادات ہوئے تھے، وہاں قانون تھا 3 دنوں میں سزا آ گئی. یہاں پہ 26 نومبر کو آپ نے دیکھا کہ کس طرح جھوٹی خبریں پھیلائی گئی کہ 250 لوگ مارے گئے ہیں، گولی چلی ہے، پھر کہا کہ مسنگ پرسن ہے. آج تک وہ لسٹ نہیں، نہ جو لوگ اتنے تعداد بتائی گئی، نہ وہ لوگ نکلے، نہ وہ جو. تھینک یو کوہستانی صاحب، آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ سر. وقت کے لیے ویورز ایک بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. پیکا ایکٹ ترمیمی بل آج سینٹ سے بھی منظور ہو گیا ہے. صحافتی برادری سراپا احتجاج ہے اور یہ پہلی بار حکومت بل لانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے. پہلے بھی حکومتیں لانے کی کوشش کرتی رہی ہیں، احتجاج ہوا ہے. گفتگو کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے قمر زمان قاہرہ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ قاہرہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. قاہرہ صاحب، یہ پیکا ایکٹ کیوں آپ کی نظر میں آج آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے؟ حکومت جو کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند کر دیے، انٹرنیٹ بند کر دیا، پھر بھی پی ٹی آئی والے کنٹرول میں نہ آئے. تو اب بتایا جا رہا ہے کہ پیکا ایکٹ کے ذریعے کارروائیاں ہوں گی، ٹرائیبیونلز بنیں گے، اتھارٹیز 4 سے 5 مختلف نئے ادارے بنیں گے. آپ کی نظر میں سر حکومت کا یہ لاہ عمل درست ہے؟ اور اگر درست نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ حکومت اس رستے پہ، اس ڈگر پہ نکل پڑی؟ قاہرہ صاحب. دیکھیے، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میں کیونکہ پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہوں، لہذا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ یہ بل کیا ہے، اس کے پیچھے پروز اینڈ کونس کیا ہے. میں تو اس کے عمومی خد و خال کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. اور وہ یہ گزارش ہے کہ آزادی اظہار، میری جماعت تو آزادی اظہار کی ہمیشہ قائل رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس آزادی کے بغیر جمہوری عمل جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، جمہوریت مضبوط ہو نہیں سکتی، انسانی حقوق کا تعین ہو نہیں سکتا. یہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے یہ نیا عذاب آیا ہے، یہ جو کہنے کو تو سوشل میڈیا ہے بٹ ان سوشل میڈیا جو ہے، جس میں ولگیرٹی زیادہ ہے اور حقائق بھی بہت ہے، لیکن ولگیرٹی کا عمل بہت زیادہ ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر قدغن نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جتنے میڈیم دنیا میں آئے، پہلے جب کتاب لکھنے کا عمل آیا اس پہ بھی عمل، اس کو رکاوٹیں آئی، پھر اس کے کچھ لوازم بنے، کچھ قواعد بنے. اخبار وجود میں آیا تو اخبار کے بھی پرابلم بنے اور پھر اس کے قواعد بنے. جب آپ کا میڈیا، یہ جو فارمل میڈیا ہے، یہ وجود میں آیا تو اس کو بھی مکمل کامل آزادیاں تھی. یا تو پھر سرکار کا تھا، جب پرائیویٹ آیا تو اس کے ساتھ بھی ریاستوں کی ایک کلیش کی صورت بنی. اس لیے کہ میڈیا کی آزادی، بات کہنے کی آزادی، اپنی گفتگو کرنے کی آزادی حاصل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن آپ کو اپنی گفتگو کرنے کی آزادی اتنی ہونی چاہیے کہ جو میرے لیے ڈی فیمنگ نہ ہو. ڈی فیمنگ کسی غلط اخبار کی صورت میں، کسی غلط خبر کی صورت میں. اور اگر کوئی خبر غلط دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے تعدیبی کارروائیاں بھی کی جاتی ہیں، تاکہ جو میری فیم ڈیمیج ہوئی ہے اس کے لیے پھر عدالتی قوانین بھی موجود ہیں، لیکن میڈیا کے اپنے قوانین بھی بنائے گئے تاکہ غلط خبر کا اجرا نہ ہو. اب جب سے سوشل میڈیا، یہ ان سوشل میڈیا یہ آیا ہے، اس ان سوشل میڈیا کے وبا سے پوری دنیا میں، پہلے تو اس سے بہت بڑا میڈیم ہے، بہت بڑی ذریعہ ہے انسانوں کی ترقی کا، علم کی ترقی کا، بے شمار، اس میں کوئی حد نہیں ہے. لیکن اس کو جس طرح استعمال کیا گیا دنیا بھر میں کیا گیا ہے، اور یہاں اور اب اس کے ساتھ جب AI ملا ہے تو یہ دونوں کا امتزاج اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ اب جو ممالک کامل آزادیوں کے، ہمارے ہاں تو خیر کامل آزادیاں بھی ہیں ہی نہیں، جہاں کامل یعنی ٹوٹل آزادیاں ہیں، لبرل ڈیموکریسیز ہیں، ان ممالک کے اندر بھی اس پہ قدغنیں لگانے کا یا اس پہ کس کی کو حدود مقرر کرنے کا یا اس کے لیے کوئی قواعد طے کرنے کا طریقہ کار بنایا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی اس کے لیے کوئی لمٹ بنائی گئی. اسی لیے آج اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر یوز کرنے کے لیے
दो चीजों के ऊपर हम जो नॉर्मली मैं समझा हूँ हमारे सहाफती जो फोरम्स है उनका एतराज है, एक तो सहाफियों की जबानबंदी होगी इससे, और दूसरा जो आप चैनल्स ने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं वो भी इसकी कदगन में आ जाएंगे, वो भी इसकी जद में आ जाएंगे, इस कानून की जद में। तो ये मेजर इशू है मीडिया का। बाकी इसके ऊपर तो इत्तेफाक राय है कि इसके कानून बनने चाहिए, कुछ पहले बने हैं वो इफेक्टिव नहीं है। अब सवाल ये है कि बिल्कुल आपको मुकम्मल बात करने की आज़ादी होनी चाहिए, मैं इस बात के साथ हूँ 100%। आपके इस मीडिया को जो आज़ादी है वही मीडिया आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है, जितनी आज़ादी है उतनी ही साथ जिम्मेदारी भी है। ये मीडिया बहुत खौफनाक, टीवी तो कोई देखेगा ना, सबकी बात है। ये मीडिया तो हर बंदे के हाथ में है, टैबलेट तो हर बंदे के हाथ में, फोन तो हर बंदे के हाथ में है, और वो देख रहा है। ये डायरेक्टली मेरे इमेज को, बिल्कुल ठीक, एक जुमला ऐड करूंगा। एक मिनट, आखिरी एक मिनट। तो मेरे डायरेक्ट इमेज को बर्बाद करने का बायस बन सकता है। और अगर आप कोई गलत खबर दे देते हैं, अगर आप कोई बिल्कुल बेसलेस खबर दे देते हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि इस खबर की तस्दीक कीजिए, मुझे सोर्स बताइए, आप कहते हैं मैं सोर्स नहीं बताऊंगा। आपका हक है, बिल्कुल सोर्स नहीं बताना आपने, लेकिन अगर आपने सोर्स नहीं बताना तो फिर आपने खबर प्रूव करनी है। अगर खबर सच्ची हुई तो कोई नहीं पूछेगा, और अगर खबर सच्ची नहीं है और आपने वो खबर फैला के मेरा इमेज बर्बाद कर दिया तो ये तो नहीं हो सकता नबी, इसकी कोई कदगन तो लगनी है। बिल्कुल ठीक सर, वेल सेड। मेरा सवाल आपसे सिंपल है सर, इमरान खान के जेल में जाने से पहले ये सोशल मीडिया का खौफनाक चेहरे का एहसास हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं हुआ? इमरान खान के जेल में जाने के बाद क्या हुकूमत, क्योंकि सोशल मीडिया पर अपने बयानिए की जंग में हमेशा शिकस्त खाती है, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है? और आपकी नज़र में क्या इस अमल के बाद पीटीआई को हम सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लेंगे सर? पहली गुजारिश तो ये है कि ये कानून इमरान खान के दौर में शुरू हुआ। तो खान साहब जो सोशल मीडिया के सबसे बड़े बेनिफिशियरी कह लीजिए, अन सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, ये उनके दौर में आया था और उनके दौर में बहुत सारी कदगनें लगी थी और आप सहाफियों ने इस पर बहुत सारे सवाल उठाए। तो ये पहली बात तो जमा खातर रखिए कि ये अभी सारा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी गुजारिश, उसके बाद हमारी जो केयरटेकर गवर्नमेंट जो 16 महीने की गवर्नमेंट आई थी उसमें भी ये अमल हुआ। अब ये कानून की सूरत बना है। तो सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त फैसला है? खान साहब के दौर में जब हुआ तो क्या वो किसको कंट्रोल करना चाहते थे? तो ये कंट्रोल करने का इशू नहीं है। आज से 5 साल पहले क्या इंग्लैंड के अंदर कोई सोशल मीडिया या अन सोशल मीडिया के कोई लॉज थे सख्त? अब बने हैं कि नहीं? बने। क्या बाकी दुनिया के ममालिक में है कि नहीं? क्या हिंदुस्तान में ऐसे थे कि नहीं? हेलो जी सर, यूर ऑन एयर। क्या हिंदुस्तान में ऐसे कवानीन बनाए गए कि नहीं? इसलिए कि जब कोई आप इजाद करते हैं और वो इजाद इस्तेमाल होती है और उसका ताल्लुक डायरेक्टली किसी बंदे, किसी जमात, किसी ग्रोह, किसी मजहब, किसी तहजीब के फॉलोअर्स का डायरेक्टली इम्पैक्ट उन पे आ सकता है, तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बड़ी आ जाएगी। बिल्कुल। मैं पहले कह रहा हूँ कि इस मीडियम को हम इंसानों की तरक्की के लिए बहुत बड़ा हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये उतनी ही बड़ी बर्बादी का दास्तान भी लिख सकता है। अभी एआई साथ आएगा तो आप गौर कीजिए, ये सिर्फ इमरान खान या कमर जमान या किसी एक बंदे की जिक्र नहीं है, ये जरदारी साहब का, मियां नवाज शरीफ का जिक्र नहीं है। सवाल ये है कि हम मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले हैं, हम मुख्तलिफ कल्चर्स के मानने वाले हैं, हम मुख्तलिफ कौमियतों के रहने वाले हैं। यही आज़ादियां अगर इसको छेड़ेंगी और वहां जाके घुसेंगी और फिर इसके साथ एआई के तमाशे लगेंगे तो क्या हम अपने समाज को संभाल सकेंगे? तो समाज को संभालने की एक रिस्पॉन्सिबल आज़ादियां बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। जरूरी सवाल पूछना है, आखिरी गुजारिश सर, इस सवाल पे इतना ही है जी सर, इस पे इतना आखिरी बात है जी सर, कि अगर आप कोई खबर देते हैं तो आपको आजादी है, बिल्कुल खबर दीजिए। या तो फिर आप खबर देने के बाद अगर वो खबर गलत है, मैं उसको कन्फर्म करता हूँ, मेरे बारे में कोई खबर आती है, बाउंस हो जाती है खबर, वो खबर बाउंस हो जाती है, मैं आपसे पूछता हूँ आप सोर्स बताइए, आप कहते हैं मैं नहीं बताऊंगा। सोर्स ना बताना ये आपकी साफ्ती जरूरत है, ना बताइए बिल्कुल, लेकिन फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी आप, क्योंकि खबर आपने दी। फिर सर कोई सोर्स कभी खबर ही नहीं देगी, सोर्स बोलेगी मैंने खबर दी, तो ना देना। ये इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि आप सोर्स से खबर लेने की बुनियाद पे मेरी तबाही उतार दे और कहें जी मैं तो आजाद हूं। ये तो नहीं हो सकता।
بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ قمر زمان قاہرہ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. قاہر صاحب نے سمجھا دیا ہے یہ سوشل میڈیا وہ چھری ہے جس سے آپ سبزی پھل کاٹ کر اپنا پیٹ بھر بھی سکتے ہیں, کسی کی جان لے بھی سکتے ہیں. ڈیفیمیشن لاز دنیا بھر میں بڑے شدید سخت ہیں, پاکستان میں بھی سخت کیے جا رہے ہیں, جس کے بعد آف کورس خبر دینے والا 10 بار اسے کنفرم کرے گا, سوچے گا, ایویڈنس سپورٹنگ ثبوت پیش کرے گا, اور اگر ثبوت پیش نہیں کیے تو پھر اپنی سورس کو ریویل کرے گا, سورس کو ریویل کرے گا, تو پھر جرنلسٹک ویلیوز اور ایتھکس فالو نہیں ہوں گے, اور اگلی بار کوئی سورس اسے خبر دے گی نہیں. لیکن جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس بل سے کنیکٹڈ, ان کو ساتھ رکھیے, ان کو کانفیڈنس میں لیجئے, کنسنسس کریٹ کیجئے, ورنہ یقیناً حکومت کے لیے پرابلمز ہوں گی جس طریقے سے صحافی برادری احتجاج کا اعلان کر رہی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.